أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ہماری جماعت کے مرکزی رہنما برادرم راؤ جاوید اقبال صاحب آپ کے سامنے گفتگو فرما چکے ہیں، اور باقی جماعتوں کے ذمہ داران بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ آج کے پروگرام کا عنوان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، تو قرآن مجید کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اسی پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عثمان کو نکاح میں دی، اور جب وہ انتقال کر گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان کو نکاح میں دی، اور جب وہ بھی انتقال کر گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ آج اگر ہم رشتہ داری کرتے کسی سے رشتہ لیتے ہیں یا کسی کو دیتے ہیں، دیکھ بھال کے رشتہ داری کرتے ہیں یا آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں؟ ان کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، کردار کو، سیرت کو، مذہب کو، دین کو، عقائد کو، نظریات کو دیکھ کر جہاں مطمئن ہوتے ہیں وہاں رشتہ داری کرتے ہیں، اور کہیں بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے تو ہم رشتہ روک دیتے ہیں، رشتہ داری کرتے نہیں ہیں۔ تو کیا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ داریاں کی ہیں وہ دیکھ بھال کے کی ہیں یا آنکھیں بند کر کے کی؟ دیکھ بھال کے کی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں ملی، یکے بعد دیگرے۔ اب مجھے بتاؤ حضرت عثمان قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں نا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قبیلہ بنو امیہ کو نہیں مانتے، مطلقاً قبیلہ بنو امیہ پر رد کرتے ہیں، میں
پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں قبیلہ بنو امیہ میں دی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام حضرت ام حبیبہ ہے جو حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہیں، اور یہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو نبی نے قبیلہ بنو امیہ میں نکاح دیے بھی ہیں، نکاح لیے بھی ہیں، اور نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَنَكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا، ہم نے بنو امیہ میں نکاح دیے بھی ہیں، نکاح لیے بھی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی ہے جس کا نام حضرت لیلہ ہے، جو حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہے اور قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو قبیلہ بنو امیہ میں نبی کی رشتہ داری بھی ہے، علی کی رشتہ داری بھی ہے، حضرت حسین کی رشتہ داری بھی ہے۔ آج جو قبیلہ بنو امیہ کو نہیں مانتے، نہ وہ نبی والے ہیں نہ علی والے ہیں۔ نبی والے بھی ہم ہیں، علی والے بھی ہم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا، 6 ہجری میں خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ ہم عمرہ پر گئے ہیں، وہاں صحابہ اکرام نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہے، کچھ صحابہ نے اپنے بال کتروائے ہیں، کچھ صحابہ نے سر منڈوائے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ خواب صحابہ کو سنایا تو صحابہ بڑے خوش ہوئے، تیار ہو گئے عمرے کے لیے، کیونکہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام تیار ہو گئے، بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں ایک صحابہ کا جمع غفیر جس کی تعداد تقریباً 1450 بنتی ہے، آپ علیہ السلام ساتھ لے کر چلے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ چلتے 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 راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام حدیبیہ۔ اس مقام پر جب اللہ کے نبی پہنچے، 1450 صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول وہاں پہنچے تو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے مزاحمت کا ارادہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہی قافلے کو روک کر کے حضرت عثمان کو اپنا قاصد بنایا، حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنایا کہ جاؤ مشرکین مکہ سے مذاکرات کرو، ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آ رہے، ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے قاصد بن کر آگے جا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم اپنا سفیر اسے بناتے ہیں جس پر اعتماد ہوتا ہے۔ کسی پر اعتماد مولوی کا ہو، کسی پر اعتماد پیر کا ہو، کسی پر اعتماد ولی کا ہو، لیکن عثمان تو وہ ہیں جن پر اعتماد محمد عربی کا ہے۔ حضرت عثمان وہاں چلے گئے مذاکرات کے لیے، 1450 صحابہ یہاں بیٹھے ہوئے۔ اب یہ بیٹھنے والے صحابہ میں سے کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے کوئی پتہ نہیں، عثمان کے تو مزے ہوں گے، وہ تو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے یہ جملے سن لیے، فرمایا خبردار، عثمان پر مجھے اتنا اعتماد ہے کہ عثمان ہمارے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے قاصد بھی بنایا، ان پر اعتماد بھی کیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عثمان کو واقعتاً مشرکین نے آفر پیش کر دی کہ آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن آپ کے نبی کو کعبۃ اللہ کے طواف کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے صاف جواب دے دیا کہ میں اپنے نبی کے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ جس طرح نبی نے اعتماد کیا، اسی طرح حضرت عثمان کو اللہ نے نبی کے اعتماد کے مطابق بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جواب دیا تو کافروں کو غصہ آیا، انہوں نے حضرت عثمان کو پکڑ کے قید کر لیا۔ حضرت عثمان اکیلے نہیں تھے، 10 صحابہ حضرت عثمان کے ساتھ، سب کو کافروں نے قید کر لیا۔ 1450 صحابہ وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں یہ قید ہو گئے اور یہ خبر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یوں پہنچی کہ حضرت عثمان کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام تک یہ خبر جب پہنچی تو آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کر کے اور فرمایا چلو واپس چلتے ہیں، اللہ خود ہی حساب لے گا۔ یوں فرمایا تھا، بولو واپس چلتے ہیں، اللہ خود ہی حساب لے گا ان سے۔ اللہ کے نبی نے یوں کیا، یا سب کو جمع کر کے اور بیعت لی کہ جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ تو تمام صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت ابو بکر نے بیعت کی، حضرت عمر نے بیعت کی، حضرت علی نے بھی بیعت کی۔ یا حضرت علی نے یوں کہا کہ میں بیعت کیوں کروں، عثمان تو قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ علی نے یوں کہہ کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، یا علی نے بھی بیعت کی؟ بولو بھائی، حضرت علی نے بھی بیعت کی نا، حضرت ابو بکر نے بیعت کی، حضرت عمر نے بیعت کی، حضرت علی نے بیعت کی، تمام صحابہ نے بیعت کی۔ اسی بیعت کے دوران نبی تک خبر پہنچی کہ جو پہلے والی خبر تھی وہ غلط تھی، حضرت عثمان کو انہوں نے شہید نہیں کیا، حضرت عثمان زندہ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو فضا میں لہرا کر، اور روزہ کافی کے اندر لکھا ہوا ہے وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى بِعُثْمَانَ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند کر کے عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اور بیعت کی کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا۔ صرف راضی نہیں ہوا بلکہ رضا کا اعلان کیا، صرف اعلان نہیں کیا بلکہ اس اعلان کو قیامت کی صبح تک قرآن بنا دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین۔ یہ مومنین کون ہے؟ بولو بھائی، یہ مومنین کون ہیں؟ صحابہ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ مومنین سے جب یہ تجھ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ یہ بیعت کرنے والے کون تھے؟ اور اللہ نے جن کو مومنین کہا یہ کون ہے؟ تو کچھ تو وہ ہیں جو اپنے کو کہتے ہیں مومنین، اور کچھ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے مومنین۔ اب اصلی پکے سچے مومن کون سے ہیں؟ اپنے آپ کو کہنے والے یا جن کو رب کا قرآن مومن کہے؟ جن کو رب کا قرآن مومن کہے نا۔ مومن کہلوانا الگ چیز ہے، مومن ہونا الگ چیز ہے۔ اپنے آپ کو کوئی مومن کہنے سے مومن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومنین ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کہتے تو ہیں لیکن ہیں نہیں۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین نہیں ہیں۔ البتہ تحقیق اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا۔ اب توجہ رہے، صحابہ کا دفاع کوئی عام مشن ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری وقت ایسا آئے گا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے لہم مثل اجر اولہم، آئیں گے آخر میں اجر پائیں گے پہلوں جیسا، آئیں گے آخر میں اجر پائیں گے پہلوں جیسا، آئیں گے آخر میں اجر پائیں گے پہلوں جیسا۔ جی ہاں، کام جو پہلو والا کریں گے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، کہ وہ بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، اور اہل فتن سے قتال کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ یہ آئیں گے آخر میں اجر پائیں گے پہلوں جیسا۔ یہ صحابہ نہیں ہوں گے، صحابہ کے سپاہی ہوں گے، یہ صحابہ نہیں ہوں گے،
صحابہ کے سپاہی ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ سب نے بیعت کی، اللہ کو یہ بات پسند آئی، اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا اور اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی۔ بھائی اس درخت کو اتنی عزت مل گئی کہ اس درخت کا ذکر قرآن میں، حدیثوں میں، علماء کی مجالس میں، صلحاء کی مجالس میں اس درخت کو اتنی عزت آخر کیوں ملی؟ یہ درخت کون سا درخت تھا؟ آم کا تھا؟ نہیں۔ سیب کا تھا؟ نہیں۔ انار کا تھا؟ نہیں۔ اگر یہ اس کی تحقیق کی جائے تو یہ درخت آم کا نہیں تھا، کھجور کا نہیں تھا، سیب انار کا نہیں تھا، یہ درخت تھا کیکر کا۔ اگر آم کا درخت ہوتا تو کوئی یوں کہہ سکتا تھا کہ اس کو عزت آم کی وجہ سے ملی۔ اگر سیب کا درخت ہوتا کوئی یوں کہہ سکتا تھا کہ اس کو عزت سیب کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر انار کا درخت ہوتا آج کوئی یوں کہہ سکتا تھا کہ اس کو عزت انار کی وجہ سے ملی ہے، لیکن یہ کیکر کا درخت ہے جس کا کوئی پھل نہیں ہے، اس کو عزت کیوں ملی؟ کہ قرآن میں جگہ مل گئی۔ اگر آپ تھوڑا غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس درخت کو اتنی عزت کیوں ملی کہ قرآن میں اس کے چرچے آ گئے، حدیثوں میں چرچے آ گئے۔ ہاں، جو ایک صحابی کے ناموس کے لیے مل بیٹھے تھے، اس درخت نے ان کے اوپر صرف سایہ کر دیا۔ قرآن میں اس کو جگہ، قرآن میں اللہ نے قرآن میں جگہ دے دی۔ ایک صحابی کے ناموس کے لیے جو مل بیٹھے، اس درخت نے ان کے اوپر سایہ کر دیا، اللہ نے اسے قرآن میں جگہ دے دی۔ اور جو 1.25 لاکھ صحابہ کا دفاع کرتے ہوں ان کے لیے جو اپنے دروازے کھول دے گا، پھر اللہ ان کی قبروں کو خوشبو سے معطر کیوں نہ کرے گا؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تمام صحابہ نے بیعت کی اور اللہ نے اس درخت کو بھی عزت عطا کر دی۔ یہاں پر روافض کہتے ہیں دیکھو جی اللہ تو کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنین سے راضی ہے، سب سے تھوڑی راضی ہے، ان میں سے جو مومنین تھے اللہ ان سے راضی ہے۔ میں نے کہا اگر تم نے قرآن کو سمجھا ہوتا تو یہ اعتراض ہی نہ کرا۔ اگر تم لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہوتا تو یہ اعتراض ہی نہ کرتے، کیونکہ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ بدلے میں دے گا ان کو قریب کی فتح، وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری غنیمت دے گا۔ کن کو دے گا؟ ان مومنین کو۔ اب دیکھیں وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، قریب میں بدلے میں دے گا ان کو قریب کی فتح۔ فتحً قریبا سے مراد فتح مکہ ہے، اور وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور یہ بہت ساری غنیمت، اس سے مراد خیبر کی غنیمت ہے، کیونکہ 6 ہجری ذوالحج میں حضور علیہ السلام واپس ہوئے حدیبیہ سے، اور 7 ہجری محرم میں خیبر فتح ہوا، بہت ساری غنیمت آئی۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رضا بھی مومنین کے لیے، قریب کی فتح بھی مومنین کے لیے، اور وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور خیبر کی غنیمت بھی مومنین کے لیے۔ اب اگر اللہ کے نبی نے خیبر کی غنیمت تمام اصحاب حدیبیہ میں سے کچھ کو دی ہو اور کچھ کو نہ دی ہو تو یوں سمجھا جائے گا کہ جن کو خیبر کی غنیمت ملی وہ مومن، اور جن کو خیبر کی غنیمت نہیں ملی وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، کیونکہ ہے کہ مومنین کے لیے۔ اگر اللہ کے نبی نے خیبر کی غنیمت اصحاب حدیبیہ سب میں تقسیم نہ کی، کچھ میں کی ہو کچھ میں نہ کی ہو، تو پھر تو یوں سمجھا جائے گا کہ جن کو دی وہ مومن، جن کو نہیں دی وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ حقیقت پر نظر ڈالیے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ خیبر کی غنیمت تمام کی تمام اصحاب حدیبیہ میں تقسیم کر دی۔ یہ سب کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے بتایا
सब के सब मोमिन हैं। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। देखिए सहाबा हैं, सहाबा हैं। ये सहाबा जब 313 थे तो अल्लाह ने एक सनद जारी की, इअमलू मा शिअ्तुम क़द गफ़रतु लकुम। अल्लाह ने फरमाया जो मर्जी करो, माफी की सनद पहले दे रहा हूं। ये जो बदर में सहाबा लड़े, 313 सहाबी खाली हाथ और यूं मुकाबला किया कि 1000 पे गालिब आए, 70 काफिर मुर्दार, 70 कैद कर लिए। इतना बड़ा मार्का और इतनी कुर्बानी दी कि नबी के मुकाबले में बाप आया, उससे रियायत नहीं की। नबी के मुकाबले में बेटा आया, उससे रियायत नहीं की। नबी के मुकाबले में भाई आया, उससे रियायत नहीं की। तो अल्लाह ने इनको ऐसा तमगा दिया, मालूमा से तुम कद गफरतु लकुम, जो मर्जी है करो, माफी का ऐलान रब पहले जारी करता है। किसी के दिल में गुमान ये ना जाए कि अल्लाह ने उन्हें गुनाहों की इजाजत भी दे दी। ना ना, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को जान कर फिर उनकी खबर दी है कि ये ऐसे पक्के हैं कि गुनाह पर तो मुस्सिर रह ही नहीं सकते। अगर खता हो जाएगी तो अत्ताइबून हो जाएंगे। ये हैं पक्के जन्नती। ये 313 कौन थे? बोलो भाई कौन थे? और जब ये 1500 थे तो अल्लाह ने एक और सनद जारी की, फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन। ये मोमिन भी हैं, मैं राजी भी हूं। जगह बची, ये मोमिन भी है, मैं राजी भी हूं। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह ताला उस वक्त राजी हो गए थे, आगे चलकर उन्होंने ऐसे वैसे काम किए, अल्लाह फिर नाराज हो गया। मैंने कहा बेवकूफो, अल्लाह को अपने ऊपर क्यास मत करो। हम किसी को सच्चा कहें, कल वो झूठा निकल पड़े, ऐसा हो सकता है। हम किसी को सही कहें, कल वो गलत निकल पड़े, ऐसा हो सकता है। हम किसी को मोमिन कहें, कल वो काफिर हो जाए, ऐसा हो सकता है। फिर हम क्या कहते हैं, यार अंदर का पता हमें तो नहीं था, हमें क्या पता था कि वो यूं निकल पड़ेगा, हम यूं ही कहते हैं ना। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी के लिए खबर दे रहा हो, अल्लाह तो सीनों के राजों को पहले से जानता है। ये 5 साल के बाद क्या करेंगे रब पहले से जानता है। ये 10 साल के बाद क्या करेंगे रब पहले से जानता है। ये आखिरी दम तक कौन कौन से काम करेंगे अल्लाह पहले से जानता है। अब मुझे ये बताओ, यहां पर कोई आदमी आ जाए, हमारे साथ बैठ जाए, हमें यकीनी जराए से इत्तला मिले कि ये 1 घंटे के बाद उठकर सारी बस्ती को आग लगा दे, हम उसका इकराम करेंगे? बोलो, उसको अपने साथ बैठने देंगे? हाँ भाई, क्यों? हमें यकीनी जराए से ये इत्तला मिली है कि ये 1 घंटे के बाद उठकर सारी बस्ती को आग लगाने वाला है। हम उसका इकराम भी नहीं करेंगे, एहतराम भी नहीं करेंगे, बैठने भी नहीं देंगे। अगर इन सहाबा ने आगे चलकर कुछ सालों बाद खातूने जन्नत हजरत फातिमा के घर को आग लगानी होती, अगर लगानी होती तो अल्लाह के इल्म में तो पहले से ही होता था। अल्लाह के इल्म में तो पहले से ही होता ना। अल्लाह ताला ऐसों को मोमिन कहकर फिर रजा का ऐलान करते। बोलो, अगर इन सहाबा ने आगे चलकर खिलाफत पे नाजायज कब्जा करना होता, अगर करना होता तो अल्लाह के इल्म में तो पहले से ही होता, तो अल्लाह ऐसों से रजा का ऐलान करते। अगर इन्होंने आगे चलकर नाजायज बागे फतह पे कब्जा करना होता, अगर करना होता तो अल्लाह के इल्म में तो पहले से ही होता, तो अल्लाह ताला ऐसों से रजा का ऐलान करते। लेकिन जब अल्लाह ने रजा का ऐलान कर दिया है, इसका वाज़े मतलब ये है कि ये ऐसे लोग हैं कि आखिरी दम तक इनसे कोई अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम सादिर होना ही नहीं है। कुरान मजीद की ये आयत उन आयतों में से है, तुम्हारे पास कोई किताब न हो, ये सारे एतराज
روافض کے کافور ہو جاتے ہیں. رب جن سے راضی ہے وہ کبھی بھی خلافت پہ ناجائز قبضہ نہیں کر سکتے. خاتون جنت کے گھر کو آگ نہیں لگا سکتے. باغ فدق پہ قبضہ نہیں کر سکتے. یہ سارے اعتراض غلط ہیں. قرآن بھی سچا ہے, صحابہ بھی سچے ہیں. قرآن بھی سچا ہے اور صحابہ بھی سچے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم تو کہہ سکتے ہیں نا, ہم کسی کو صحیح کہیں, رضا کا اعلان کسی سے کر دیں, ہمارے جانے کے بعد وہ الٹے سیدھے کام کرے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ جس سے رضا کا اعلان کرتا ہو وہ کبھی بھی آگے چل کر ڈگمگا سکتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کا علم جو ہے وہ ظاہری باطنی, اندر ظاہر باطن سب اللہ جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے. یہ سارے اعتراض غلط ہیں اور قرآن سچا ہے. قرآن کیا ہے؟ اور صحابہ اہل بیت کا آپس میں پیار ہے. اتنا پیار ہے کہ بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے, بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے, بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے, اور گھر عثمان کا ہے, پہرا حسین کا ہے. یہ ہے یا نہیں؟ ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اگر کوئی صحابہ کو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے اپنا ایمان مکمل کر سکتا, اور کوئی اہل بیت کو مانے اور صحابہ کو نہ مانے وہ بھی اپنا ایمان مکمل کر سکتا نہیں. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اور میں تو پورے ملک میں اعلان کرتا پھرتا ہوں, اگر تمہیں کامیابی چاہیے, اگر تمہیں کامرانی چاہیے, اگر تمہیں جنت چاہیے تو حضرت علی کے تابعدار ہو جاؤ. کس کے تابعدار ہو جاؤ؟ آواز آنی چاہیے, سارے نہیں ماننے والے. کس کے تابعدار ہو جاؤ؟ جس طرح حضرت ابو بکر کی تابعداری جنت پہنچائے گی, حضرت عمر کی تابعداری جنت پہنچائے گی, حضرت عثمان کی تابعداری جنت پہنچائے گی, نبی کے ایک ایک صحابی کی جنت پہنچائے گی. خدا کی قسم علی کی تابعداری بھی جنت پہنچائے گی. اگر تمہیں کامیابی چاہیے, کامرانی چاہیے تو علی کے تابعدار ہو. صحیح ہے؟ ایک طبقہ ہے جو حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہتا ہے, الزام لگاتا ہے, اعتراضات کرتا ہے, لیکن اسی ابو بکر کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے ہیں. اسی ابو بکر کے پیچھے حضرت علی 2.5 سال نمازیں پڑھ رہے ہیں, اپنے بیٹے پر نام ابو بکر رکھ رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ, ہم اس طبقے کی مانی یا حضرت علی کی مانی؟ سارے نہیں, جو علی والے ہیں وہ زور سے ہم اس طبقے کی مانی یا حضرت علی کی مانی؟ یہ ہیلے بہانے کریں گے, حرکتیں سازشیں کریں گے, بالآخر علی علی کر کے آپ کو علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. آپ نے علی کے راستے کو چھوڑنا, علی کے تابعدار بن جاؤ, سیدھے جنت چلے جاؤ. ایک طبقہ ہے جو حضرت عمر پر اعتراض کرتا ہے, الزام لگاتا ہے, بکواس کرتا ہے, لیکن اسی عمر کے پیچھے حضرت علی 10 سال نمازیں پڑھ رہے ہیں. اسی عمر کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے ہیں. اسی عمر کا نام حضرت علی اپنے بیٹے پر رکھ رہے ہیں. اسی عمر کو حضرت علی اپنا داماد بنا رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ, ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ علی والے زور سے, سارے نہیں بھائی, جو علی والے ہیں وہ زور سے. ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ یہ ہیلے بہانے کریں گے, حرکتیں سازشیں کریں گے, بالآخر علی علی کر کے آپ کو علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ نے علی کے راستے کو چھوڑنا. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک طبقہ ہے جو حضرت عثمان کو برا بھلا کہتا ہے, الزام لگاتا ہے, اعتراضات کرتا ہے, بکواس کرتا ہے, لیکن اسی عثمان کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے ہیں. 12.5 سال پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے بیٹے پر نام عثمان رکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو عثمان کے دروازے پہ پہرے دار بنا رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ, ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ یہ ہیلے بہانے کریں گے, حرکتیں سازشیں کریں گے, بالآخر علی علی کر کے
راستے سے ہٹائیں گے، لیکن آپ نے علی کے راستے کو چھوڑنا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آؤ علی کے تابعدار بن جاؤ، سیدھے جنت چلے جاؤ۔ پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے، نہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں پر ابو بکر عمر عثمان نام رکھے ہی نہیں۔ انہیں کیا پتا کہ نیٹ کا زمانہ بھی پیچھے سے آ رہا ہے، 2-4 بٹن لگانے سے کتابیں ساری کھل جائیں گی۔ یہ کتاب تمہاری ہے، بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے، گھر عثمان کا ہے، پہرا حسین کا ہے۔ اب جب خود کو بند گلی میں پایا تو ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگے ہاں علی نے نام رکھے تھے، شکر ہے یہاں تک تو آ گئے، باقی آگے ہو گئے۔ راؤ صاحب علی نے نام رکھے تھے، لیکن کی بات سننا چاہتے ہو؟ سننا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں علی نے نام رکھے تھے، لیکن اس وقت ابو بکر صرف یہ ایک تھوڑی تھے، ابو بکر نام کے اور بھی بہت سارے لوگ تھے اس وقت، عمر اور عثمان بھی صرف یہی تھوڑی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ عمر اور عثمان نام کے تھے۔ حضرت علی نے نام تو رکھے تھے، لیکن ان خلفاء کی نیت کر کے تھوڑی رکھے تھے، وہ جو دوسرے لوگ نہیں تھے، علی کی نیت وہ تھی۔ میں نے کہا تم نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، تم بھی اپنے بچوں پر ابو بکر عمر عثمان نام رکھو، نیت وہی کر لینا جو علی نے کی تھی، نیت وہی کر لینا جو علی نے کی تھی۔ یہ زہر کا پیالہ نہیں، زہر کا ڈرم پی سکتے ہیں، اپنے بیٹے پر نام عمر رکھ سکتے، ابو بکر رکھ سکتے، عثمان رکھ سکتے، پھر ذرا فیصلہ کریں نا، حضرت علی اپنے بیٹے پر نام ابو بکر رکھیں اور تم ابو بکر نام سے جلتے ہو، میں تمہیں کیسے مانوں تم علی والے ہو؟ علی اپنے بیٹے پر نام عمر رکھتے ہو اور تم عمر نام سے جلتے ہو، میں تمہیں کیسے مانوں تم علی والے ہو؟ حضرت علی اپنے بیٹے پر نام عثمان رکھتے ہو اور تم عثمان نام سے جلتے ہو، میں تمہیں کیسے مانوں تم علی والے ہو؟ علی کا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے۔ کل بھی حیدری، آج بھی ہم، کل بھی حیدری اور آج بھی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک کہنے لگا دیکھو جی محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے نا، یک طرفہ تو نہیں ہوتی۔ اگر حضرت علی نے اپنے بیٹوں پر ابو بکر عمر عثمان نام رکھے تھے تو کیا حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹوں میں سے کسی پر علی نام رکھا؟ حسن حسین نام رکھے؟ کیا حضرت عمر نے اپنے بیٹوں پر علی حسن حسین نام رکھے؟ انہوں نے کیوں نہیں رکھے؟ محبت یک طرفہ تو نہیں ہوتی نا، دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر حضرت علی نے رکھے تو انہوں نے کیوں نہیں رکھے؟ اس سوال کا جواب میں انشاءاللہ 4 مہینے کے بعد۔ صحیح ہے بھائی؟ صحیح نہیں ہے؟ صحیح والے بہت سارے ہیں بھائی، 4 مہینے کے بعد جواب۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے بہت ساری تقریریں سنی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی میموری فل ہو گئی ہو، بات یاد نہ رہتی ہو۔ 4 مہینے کے بعد یا ابھی والے ایک دفعہ سبحان اللہ لگے۔ کہتے ہیں محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ تو نہیں ہوتی۔ اگر حضرت علی نے نام رکھے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں پر علی حسن حسین نام کیوں نہیں رکھے؟ توجہ ہے؟ قبر سے خوشبو کا آنا حق کی دلیل ہے، لیکن قبر سے خوشبو کا نہ آنا ناحق کی دلیل نہیں۔ بیٹے پر نام رکھنا محبت کی دلیل ہے، بیٹے پر نام نہ رکھنا نفرت کی دلیل۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ آدمی ہاتھ بلند کرے جن کے بیٹے کا نام ابو بکر ہو، ایک، جن کے بیٹے کا نام ابو بکر ہو، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 13 تھے۔ یہ 13 لوگ یہاں ایسے ہیں جن کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ اب وہ آدمی ہاتھ بلند کریں جن کے دلوں میں حضرت ابو بکر کی محبت ہے۔ اب دیکھو انہوں نے نام تو نہیں رکھے،
رکھے لیکن محبت پھر بھی ہے. تو نام رکھنا محبت کی دلیل ہے اور نام نہ رکھنا نفرت کی دلیل. اس کو آپ دوسرے زاویے سے سمجھیے. دادا فوت ہو گیا, 1 مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہوا, آپ نے اپنے دادے کا نام اپنے بیٹے پہ رکھ دیا. ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب کوئی آپ سے کہے یار دیکھو آپ کے بیٹے پر تو آپ کے دادے کا نام ہے, لیکن آپ کے دادے کے کسی ایک بیٹے پر بھی آپ کا نام نہیں ہے. تو دادا آپ سے بڑا چلتا تھا, اس دلیل سے دادے کی نفرت کو مانو گے؟ بھئی آپ کے بیٹے پر تو آپ کے دادے کا نام ہے, لیکن آپ کے دادے کے کسی ایک بیٹے پر بھی آپ کا نام نہیں ہے. اور محبت تو یک طرفہ نہیں ہوتی, 2 طرفہ ہوتی. آپ نے رکھے تو انہوں نے کیوں نہیں رکھے؟ اس دلیل سے دادے کی نفرت کو تسلیم کرو گے؟ اچھا ایک اور زاویے سے سمجھو. آج تک معمول کیا رہا ہے کہ نام جو رکھے جاتے ہیں وہ زندہ لوگوں کے اٹھا کر اور بچوں پر رکھے جاتے ہیں, یا جو فوت شدہ ہوں ان کے نام اٹھا کر بچوں پہ رکھے جاتے ہیں. جو فوت شدہ ہو نا, دادا گھر میں زندہ ہو, بیٹا پیدا ہو جائے, دادا زندہ دادے کا نام بیٹے پہ رکھو گے؟ فوت شدہ ہوتے ہیں ان کے نام رکھے جاتے ہیں نا. تو جب حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کو اولادیں ہو رہی تھی, علی تو چل پھر رہے تھے, حسن حسین تو ساتھ بیٹھ رہے تھے, مجلس محفل میں ساتھ تھے, غزوات میں ساتھ تھے, مشاورت میں ساتھ تھے. اب اگر حضرت ابو بکر, عمر, عثمان نام رکھتے تو کیسے رکھتے؟ علی تو زندہ بیٹھے, حسن حسین تو زندہ بیٹھے, اور جب حضرت علی کو اولاد ہو رہی تھی اس وقت حضرت ابو بکر, عمر, عثمان اس دنیا سے جا چکے تھے. حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے پر نام ابو بکر رکھا, ایک پر عمر رکھا, ایک پر عثمان رکھا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ تابعداری کس کی کرنی ہے؟ اور یہ علی کے تابعدار نہیں ہیں, یہ نام تو علی کا لیتے ہیں لیکن اذان علی سے نہیں لیتے. نام تو علی کا لیتے ہیں, نام تو اہل بیت کا لیتے ہیں, لیکن کلمہ اہل بیت سے نہیں لیتے. نام تو اہل بیت کا لیتے ہیں, نماز اہل بیت سے نہیں لیتے. نام اہل بیت کا لیتے ہیں, دین اہل بیت سے نہیں لیتے. اگر دین اہل بیت سے لیتے تو ان کے پاس بھی اذان محمدی ہوتی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. ایک آدمی کہنے لگا یہ صحابہ اتنی کرتے ہیں کہ اللہ رسول کا تذکرہ کی طرح. یہ کیا ہے؟ رومال ہے. اور یہاں اگر قرآن مجید بھی پڑا ہوا ہو اور ایک آدمی آئے اور رومال کو اٹھا کر بھاگے, اس کے پیچھے میں کیا کہوں گا کہ قرآن, کیا کہوں گا؟ رومال. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب کا رومال. آپ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب کا رومال. اب میری زبان پر بھی لفظ رومال 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 ہے, آپ حضرات کی زبان پر بھی لفظ رومال 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 ہے. اگر یہاں قرآن بھی پڑا ہوا ہو, ہم پھر بھی رومال رومال جو کہہ رہے ہو, کیا ہم سب رومال کو قرآن سے اونچا سمجھتے؟ نہیں, قرآن کی شان اونچی ہے. رومال رومال زیادہ اس لیے کر رہے ہیں کہ سامنے چور رومال کا ہے. اللہ رسول کی شان اونچی ہے, صحابہ صحابہ زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے دشمن صحابہ. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ساری تقریر مولوی صاحب سے سنی سے کتنی بار صحابہ کیا اہل بیت ایک باری بھی نہیں آئی. صحابہ کو منے دے, اہل بیت کو نہیں منے دے. ایسے کہتے ہیں نا لوگ. ساری تقریر میں صحابہ یہ کر رہے تھے, اہل بیت کا تو نام ہی نہیں لیا. بھئی یہ ضلع کون سا ہے؟ صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب ہے نا. اگر میں کہوں صوبہ پنجاب والے زندہ باد تو بہاولپور والے رہ گئے؟ بولو. اب اگر کوئی کہے کہ مولوی صاحب سارے صوبے کو زندہ باد کہہ گئے, بہاولپور والوں سے مولوی صاحب کی بڑی دشمنی تھی, ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا. میں نے کہا کوئی ایک آدمی ایسا دکھاؤ جو ضلع بہاولپور کا ہو
لیکن صوبہ پنجاب کا نہ ہو. دیکھو دیکھو کوئی بوڑھا چھوڑا کوئی ضلع بہاولپور کا ہو لیکن صوبہ پنجاب کا نہ ہو. ہے کوئی ایک ایسا اہل بیت دکھاؤ جو اہل بیت تو ہو لیکن صحابی نہ ہو. سبحان اللہ. نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں یا نہیں؟ کیا پھر وہ صحابیات ہیں یا نہیں؟ حضرت علی اہل بیت ہیں یا نہیں؟ کیا پھر وہ صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت فاطمہ حضرت حسنین کریمین یہ اہل بیت ہیں یا نہیں؟ کیا پھر یہ صحابہ نہیں ہے؟ ہم جو کہتے ہیں شان صحابہ، کیا حضرت عائشہ رہ گئی؟ کیا حضرت علی رہ گئے؟ کیا حضرت فاطمہ رہ گئی؟ کیا حضرت حسنین کریمین رہ گئے؟ نہیں. ہم جب صحابہ کہتے ہیں ان میں اہل بیت آ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے. کرو گے نہیں کرو گے؟ ہاں اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، آخرت میں خود ہی حساب دے گا، لیکن کسی کتے کو صحابہ پہ بھونکنے نہیں دے گا. تمام ساتھی محنت کرو گے، صحابہ کی عزت و عظمت کو عام کرو گے تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ ماننے والے. ہم جب صحابہ کرتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. سب جواب نہ دیں، جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حضر میں تو ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں تو ساتھ کون؟ نبی غار میں تو ساتھ کون؟ نبی مزار میں تو ساتھ کون؟ نبی جنت میں تو ساتھ کون؟ نبی قرآن میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابع دار کون؟ مصطفیٰ کے ڈاکر کون؟ تو ہم ڈاکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابع دار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا. نہیں ہے لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا. لہو میرا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مرمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وما نہیں